ریاض میں ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے ایران کو جوابی کارروائیوں سے خبردار کیا۔ ریاض میٹنگ کے اعلامیے میں خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول قرار دیے گئے۔ ایران سے ہمسائے ممالک کی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر قطر نے ایرانی سفارتکاروں اور عملے کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پڑوسی ممالک کے خلاف ایرانی جارحیت تمام ڈیڈ لائنز عبور کر چکی ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اہم اجلاس ہوا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اہم بیٹھک لگ گئی۔ اجلاس میں علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے باور کرایا کہ سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. We will not shy away from protecting our country and our economic resources. And the main point here is that the Iranians continue to target economic resources and continue to attack the livelihoods of ordinary Saudis. عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اعلامیے میں ایران سے بین الاقوامی قوانین اور ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران سے حملے فوری روکنے اور آبنائے ہرمز کو محفوظ بنا کر عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ادھر قطر نے ایرانی سفارت خانے کے ملٹری، سیکیورٹی اور اتاشی اور عملے کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پڑوسی ممالک کے خلاف ایرانی جارحیت تمام ریڈ لائنز عبور کر چکی ہے۔